ویلو انویسٹنگ البناک کا یہ اکتوبر 2025 کا ایشو ہے. اس کا ہیڈنگ ہے دا آرٹ آف کیپٹل ایلوکیشن. کسی کمپنی میں جب ہم انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کمپنی اپنا کیپٹل ایلوکیشن کس طرح کر رہی ہے. وہ جو پیسہ کما رہی ہے، مان لیں 100 روپیہ اس نے کمایا، تو کتنا پیسہ اس نے ڈیویڈنڈ کے طور پر اپنے شیئر ہولڈرز کو دیا، کتنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر خرچ کیا، کتنا نئی کمپنی کا پوزیشن کے لیے خرچ کیا. تو وہ امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اس پیسے کا اور پھر ری انویسٹ کیا، تو انہوں نے اچھے ڈھنگ سے اس کا استعمال کیا یا نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے وہ جو کچھ تھا وہ اچھے سے کیا، فنڈ کا اچھا لوکیشن کیا کہ نہیں، جس سے کہ شیئر ہولڈرز کو اچھا ریٹرن ملا. یہ دھیان دیکھنا ضروری بتائی ہے کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ 100 روپے انہوں نے لیا تو اس کو 200 اور 300 بنایا، یا پھر 100 روپے لے کر کے اس کو 50 روپے کر دیا. تو یہ سمجھنا ضروری ہے. اگر وہ 100 روپے کو 200 اور 300 کر رہے ہیں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے 100 روپے کا استعمال ٹھیک سے نہیں کیا اور وہ 100 روپے 50 روپیہ ہو گیا، تو یہ استعمال صحیح نہیں ہے. اس کے لیے وہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے جن جگہوں پر پیسہ خرچ کیا وہ صحیح تھا یا نہیں. ماسٹر کلاس آف وارن بفے، اس میں یہ بات آئی ہے کہ جہاں پر ہم کو انویسٹ کرنا ہے تو وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ انڈسٹری کیسے گرو کر رہی ہے. اگر انڈسٹری اچھا گرو کر رہی ہے، اچھا ریٹرن دے رہی ہے تو ہم کو اس میں انویسٹ کرنا چاہیے، اور اگر نہیں اچھا دے رہی ہے تو اس میں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے. مارکیٹ میں لیکویڈیٹی اور وولٹیلیٹی رہتی ہے تو بظاہر تو اچھا لگتا ہے کہ لیکویڈیٹی ہے. لیکویڈیٹی کا مطلب کبھی بھی آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں. تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ خواہ مخواہ کر سیل کر دیتے ہیں، جب ضرورت نہیں، چپ چاپ بیٹھنا زیادہ اہم ہے تو بھی ہم لوگ سیل کرنے لگتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم کو اس کو واچ کرنا چاہیے. اس کے بعد جو چیپٹر ہے وہ سپر تھنکر دا انڈیورنگ پرنسپلس آف جول گرین بلیٹ، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جول گرین بلیٹ اچھے تھنکر تھے. انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، دا بگ سیکرٹ فار اسمال انویسٹر، یو کین بی اسٹاک مارکیٹ جینیس، دا لٹل بک دیٹ بیٹس دا مارکیٹ. اس سے کتابیں لکھی ہیں، اور انہوں نے جو اپنا پورٹ فولیو بنایا تھا وہ 800 گنا بڑھا. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ان میں کیا خوبیاں انہوں نے بتائی ہیں، اس کے بیسس پر آدمی اس پوزیشن کو حاصل کر سکتا ہے. پہلی تو یہ ہے کہ ڈو یور اون ورک، آپ اپنا کام خود کیجئے، یعنی کسی پر بھروسہ مت رکھیے بلکہ خود انالیسس کیجئے، خود دیکھیے، خود سمجھیے چیزوں کو، تو پھر زیادہ بہتر رہے گا. دوسرے یہ کہ جو بہت اچھے ایڈوائزر مانے جاتے ہیں ان سب سے بچ کر کے رہے. مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے جیسے بہت سارے جو میوچول فنڈس ہیں یا بڑے بڑے کمپنیز ہیں، بزنس کے ہاؤسز ہیں، تو وہ اپنے فائدے کے لیے ایڈوائز دیتے ہیں، تو ان سے بچ کے رہنے کا ہے اور اپنا فیصلہ خود کرنے کا ہے. یہ انہوں نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ ہر ایک بال کو مارنا نہیں ہے، ویٹ کرنا ہے، اچھے حالات آئے تبھی انویسٹ کرنا ہے، اور سمجھنا ہے، ویٹ کرنا ہے. وہ امپورٹنٹ ہے. ڈائیورسیفائی کریں جس سے کہ آپ کا رسک کم ہو جائے، لیکن بہت زیادہ ڈائیورسیفائی کرنا بھی صحیح نہیں ہے. جیسے 20 سے 30 کمپنی میں انویسٹ کرنا، جیسا کہ بات آئی ہے کہ 12-13 کمپنیز میں انویسٹ کرنا ٹھیک ہے. اس سے زیادہ اگر انویسٹ کرتے ہیں آپ تو وہ تھوڑا سا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پھر آپ کا ریٹرن گھٹ جائے گا. انہوں نے بتائی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کتنا فائدہ ہوگا یہ دیکھنا نہیں ہے، یہ جاننا بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں اس میں کتنا لوز کر سکتا ہوں. اگر 10-20% 100 میں سے 10-20 لوز ہونے کا چانس ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر 100 سے 0 ہونے کا چانس ہے تو اس میں اس بزنس میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن عام طور پر لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ریٹرن آئے گا، 100 روپے کا 200 ہوگا، 400 ہوگا، 600 ہوگا، 800 ہوگا، وہ دیکھتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ دیکھنا کہ اگر حالت خراب ہوئی، کچھ برا ہوا تو کتنا میرا لاس ہوگا. 100 گنا لاس ہوگا، مطلب 100 روپیہ 10 روپیہ بچے گا، 90 روپے کا لاس ہو جائے گا، 0 ہو جائے گا، اس کے کیا چانسز ہیں، وہ امپورٹنٹ ہے. اور ہم ایسی جگہ ہاتھ نہیں لگائیں گے جس سے بہت زیادہ لاس ہونے کا چانسز ہے، بہت زیادہ رسک ہے.
نارائنا ہردوالے لمیٹڈ ایک ہاسپٹل نیٹورک ہے ہاسپٹلس کا ساؤتھ میں. ان کا جو بزنس ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم خرچ میں لوگوں کو علاج مہیا کرانا ہے. یہ مقصد ہے ان کا, اور اس لیے وہ جو ہے کم سے کم خرچ میں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ڈاکٹر کا ایفیشینٹلی استعمال, جگہ کا ایفیشینٹلی استعمال کرتے ہیں, اور یہ ہے کہ تو یہ مقصد ہے ان کا. اس طرح سے انہوں نے ساؤتھ میں کافی اچھا بڑھا لیا ہے, اور اس کی وجہ سے کافی امپرومنٹ ہے. اور یہ ایک الگ طرح کا موٹو بنا رہے ہیں کہ کم سے کم خرچ میں لوگوں کو علاج مہیا کرایا جا سکے. تحریک میں اس کو لانا چاہیں تو جس طرح سے نارائن ہردوالے کا ٹارگیٹ مڈل کلاس اور غریب عوام کا ہے, تو ہم کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ ہمارے جو تحریک ہے وہ عام عوام تک, غریب لوگوں تک, کم پڑھے لکھے لوگوں تک تحریک کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. جبکہ ہمارا جو ماڈل ہے اس میں یہ ہے کہ کتابیں پڑھنے کے بعد ہی اس کو رکن بنایا جاتا ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک رکشہ والا, ایک ٹھیلا والا, ایک مزدور بھی جماعت کا ممبر کیسے بن سکتا ہے. تو جب تک ہم اس پر نہیں غور کریں گے تب تک ہم جو ہے, اگر ہم اس طرح سے نہیں ان کو بھی شامل نہیں کریں تب تک یہ عوامی جو تحریک کا ہم سوچتے ہیں وہ نہیں ہو پائے گا. The art of learning, the overfitting problem in life's training set. انشول کھرے اس چیپٹر میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم ماضی سے سیکھنا چاہتے ہیں. بے شک ماضی سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہی آگے بھی ہوگا. انہوں نے مثال دی ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی سے بچنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ جرمنی کے فوجیں بہت آسانی سے فرانس میں داخل ہو گئی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے 300 مائل لمبے بارڈر پر انہوں نے گڈھے کھود دیے جس سے کہ جرمن وہاں نہ آ سکے. تو انہوں نے سوچا تھا کہ یہ غلطی جو انہوں نے کی تھی پچھلے بار, یہ غلطی اس بار نہیں کرنی ہے. لیکن ہوا یہ کہ جرمن فوجیں اس ٹرینچ جو گڈھے کھودے گئے تھے اس سے گھوم کر کے وہ چلے آئے. تو یہ ہے کہ ان کا پورا سسٹم فیل ہو گیا. انہوں نے سوچا تھا کہ پہلے جس طرح سے وہ آئے تو اس طرح سے آئیں گے. دوسرے یہ ہے کہ وہ زمانے میں نئے حالات آ گئے تھے اور ٹینک آ گیا تھا. تو ٹینک جو ہے وہ جو گڈھے کھودے گئے تھے اس میں آسانی سے وہ پار ہو جاتے تھے. اس کے علاوہ ہوائی جہاز بھی آ چکے تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں, تو ہوائی جہاز بھی ان گڈھوں سے وہ رکنے والے نہیں تھے. تو یہی ہوا کہ ان کی جو پوری فرانس کی جو پوری اسٹریٹجی تھی وہ فیلیور رہی. تو یہ ہے کہ ہم لوگ پچھلے تجربات سے سیکھتے ہیں, لیکن پچھلے تجربات ضروری نہیں کہ پیچھے جو کچھ ہوا وہ صحیح اس بار بھی ہوگا. اس لیے اپنے آنکھ اور اپنے ذہن کو کھلا رکھنا بہت ضروری ہے. میں یہ بات لکھی ہے کہ زندگی کے تجربات ضرور حاصل کریں, جو کچھ ہے وہ ہسٹری میں ہو چکا پرانی تجربات سے فائدہ ضرور اٹھائیں, لیکن اس کی اندھی تنقید نہ کریں, اور یہ مان کے چلیں کہ حالات بدل سکتے ہیں. اور کوئی وہ اسٹریٹجی جو پہلے کامیاب ہوئی ضروری نہیں کہ اس بار بھی کامیاب ہو. اس لیے آپ کو حالات کے لحاظ سے اپنے اسٹریٹجی میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. دی آرٹ آف رائٹنگ, دا ساؤنڈ آف رائٹنگ. انشول کھرے کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں تو جو لکھا ہوا چیز ہے سننے میں بھی اچھا لگنا چاہیے. یہ خوبی ہوتی ہے اچھی لکھاوٹ کی کہ جب آپ سنیں تو موسیقی لگے, اچھا لگے. تو آپ کو اپنے اسٹائل کو اس طرح سے بنانا چاہیے جس سے سننے والے کا اس سے متاثر ہو اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. کا کہنا ہے کہ جب آپ لکھیں کسی چیز کو تو پھر آپ خود اس کو پڑھیں, اور پڑھنے سے خود بلند آواز میں پڑھیں, اور یہ دیکھیں کہ کیا یہ تحریر عام گفتگو کی طرف فطری لگ رہی ہے, کیا اس میں قدرتی بہاؤ ہے, کیا جملے ضرورت سے زیادہ بھاری و بوجھل تو نہیں ہے, کیا اس کے اندر موسیقی, دھن اور ردم موجود ہے. اگر یہ سب ہے تو یہ اچھا تحریر ہے اور اس کے آگے بڑھنا چاہیے. لیسنس 5 گڈ لیسنس پہ یہ بات آئی ہے کہ کسی بھی کمپنی کا جو ریٹ ہے وہ اس کے پرفارمنس پر تو ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں. اگر کسی کمپنی کے بارے میں 10% کی ایکسپیکٹیشن ہے اور کمپنی 12% پروفٹ شو کی تو ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہو گیا تو مارکیٹ اپ ہو چلا جائے گا. لیکن اس کے برخلاف اگر 10% پروفٹ کی امید تھی اور 8% پروفٹ آیا تو اس میں اس کا ریٹ گھٹ جائے گا.
تو یہاں پر یہ خاص بات ہے کہ مطلب کمپنی تو پروفٹ حاصل کر رہی ہے، لیکن پروفٹ تو حاصل کی اس نے، لیکن اس نے جتنا ایکسپیکٹیشن تھا اس سے کم کیا، اس لیے اس کا ریٹ گھٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی دیا ہے کہ یہ دیکھنا کہ تو یہ بھی دیکھا جائے کہ کمپنی کا جو ریٹ ہے ابھی اس ریٹ کو اتنا وہ پرائز جو چل رہا ہے مارکیٹ میں، اس کے لیے کتنا گروتھ ہونا چاہیے، کیا کمپنی اس طرح گروتھ دے پائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اصل پروفٹ اکاؤنٹنگ پروفٹ امپورٹنٹ نہیں بلکہ اکنامک پروفٹ امپورٹنٹ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بہت پروفٹ ہے لیکن ریونیو بڑھ رہا ہے، لیکن اگر ایکچوئل پروفٹ نہیں، اگر ایکچوئل میں پیسہ نہیں آ رہا ہے، کمپنی آگے نہیں بڑھ رہی ہے، پروفٹ نہیں شو ہو رہا ہے، تو پھر کہنا مشکل، تو سوچا جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب ایکچولی کمپنی آگے بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی۔ نمبرز اور کمپنی کے نمبرز اور نیریٹو الائن ہونا چاہیے، یعنی جیسے جیسے کمپنی کے بارے میں اگر اچھی امیدیں، لوگ بتاتے ہیں کہ بہت اچھی کمپنی نیریٹو ہے، تو پھر اس کا جو نمبرز ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، دونوں میچ کرنا چاہیے۔ اگر دونوں مس میچ ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہے۔ کسی بھی کمپنی کا ریٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے تو اس وجہ سے نہیں بڑھتا ہے کہ کمپنی کے فنڈامنٹلس میں چینج آیا، بلکہ اس سے بڑھتا یا گھٹتا ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کا ایکسپیکٹیشن بڑھا یا گھٹا۔ جیسے جیسے اگر لوگوں کا اس کا ایکسپیکٹیشن بڑھ گیا تو ریٹ بڑھ جائے گا، گھٹے گا ایکسپیکٹیشن گھٹ گیا تو گھٹ جائے گا۔ یہ امپورٹنٹ بات ہمیں دھیان رکھنے کی ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ خاموشی سے بیٹھے رہیے، دیکھیے، سمجھیے اور بہترین ٹائم میں انویسٹ کیجیے۔ یہ آخری باب میں وشال کھنڈیلوال دا گریس آف آؤٹ گروئنگ یور سیلف میں یہ بتاتے ہیں کہ ایک زمانہ آتا ہے زندگی کے میں، ایک موڑ ایسا آتا ہے جب آپ اپنی آئیڈینٹی، اپنی نوکری، اپنے پرانے خواب اور پرانے رشتے سے الگ سوچنے لگتے ہیں، مطلب آپ کے مقصد زندگی بدل جاتی ہے، سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، امپورٹنس چینج ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ مڈ لائف کرائسس بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کی سوچ ہم حالات کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے۔ زمانے میں پڑھائی، نوکری، شادی، ترقی اور پیسہ یہ سب امپورٹنٹ لگتا ہے، لیکن زمانے کے بعد لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں تو خام نے اتنا وقت ان چیزوں میں اتنا زیادہ انوالو ہوئے، اتنا زیادہ وقت لگایا اور ایک غلط دیوار پر جو ہے سیڑھی لگایا، ہم کو کچھ اور دوسری چیزوں پر دھیان دینا چاہیے تھا۔ کا وقت آ گیا ہے تو اپنی ایک زمانے میں ایسا لگتا تھا کہ آئی ایس کر لیں گے تو بہت بڑا چیز ہو جائے گا، بہت کچھ ہو جائے گا، لیکن جب اچیو کر لیا، جب وہ مقام تک پہنچ گئے تو پھر لگا کہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، یا یہ اصل زندگی کو خوش کرنے کی چیز نہیں، یہاں پر نہیں ہے، بلکہ خوشی اور محبت اور جو ہے سکون زندگی میں وہ کچھ اور ہی چیزوں سے حاصل۔ خوبصورت استعارے۔ مشہور ماہر نفسیات کارل جنگ کہتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنا سب ماسک ہٹا لے اور جو ایکچوئل جو اس کا ہے، جو ایکچوئل وہ جس زندگی ہے اس طرح سے وہ جیے۔ جیسے کہ میں آئی ایس تھا تو ایک گاڑی سے اترنا، فلائٹ سے جانا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرنا، لیکن جب میں یہاں آیا جماعت میں جوائن کیا تو میری ایک الگ زندگی ہو گئی، ایک سمپل لائف، ایک نارمل لائف، ایک پیدل چلنا، آٹو سے چلنا، کار اور ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ تو یہ اصل چیز ہے کہ آدمی کو اصل ذات کی تلاش میں اپنا جو اصل ہے اس پر چلنا چاہیے، اور ماسک میں زندگی گزارنا جو کہ جس میں آدمی خوش نہیں ہو، جس میں آدمی اپنا اطمینان نہیں ہو، تو اس سے ہٹ جانا چاہیے۔ اسباب مثالیں دی ہیں، جیسے کہ ایک سانپ ہے، وہ اپنا کچلی اتارتا ہے، وہ جانتا ہے کچلی اتارنے کے بعد اس کو نئی زندگی ملے گی اور وہ نیا دور شروع ہوگا، لیکن یہ پروسیس اس کو جانا ضروری ہے اور تبھی اس کو اصل خوشی حاصل ہوگی۔ جیسے پتے کا گرنا، پتے گرتے ہیں تو یہ نہیں کہ ناکامی ہے یا پتا ختم ہو گیا، بلکہ وہ نئے پتے اس کی جگہ پر نکلیں گے، اس کے لیے پرانے پتوں کو گرانا ضروری ہے۔ پھر ایک اور مثال دی انہوں نے کنٹسوگی، یہ جاپان میں ہے کہ کچھ چیز ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کو جوڑا جاتا ہے اور اس کو گولڈ سے جوڑا جاتا ہے، تو اس کو نمایاں کیا جاتا ہے، جو ٹوٹی ہوئی جگہ اس کو اور نمایاں کیا جاتا ہے۔
تو وہ پھر وہ اور زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سونے سے یہ کیا گیا۔ تو یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو حالات کے حساب سے اپنا بدلاؤ کرنا چاہیے، بدلاؤ ہونا چاہیے، اور جو اپنی اصل ہے اس کی طرف لوٹنا چاہیے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے تبدیلی خوش آمدید کہیں، اپنی پرانی شاخ کو زبردستی جکڑے رکھنا خود کو ایک ذہنی قید خانے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ تبدیلی سے ڈرے مت، زندگی کا ایک دوسرا رخ بہت پرسکون ہوتا ہے، یہاں آپ کے پاس ماضی کا تجربہ تو ہوتا ہے، لیکن اپنا اب آپ پر کسی کو کچھ ثابت کرنے کا، کسی ریس میں جیتنے کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ یہ غداری نہیں ہے، یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ اپنے پرانے پن سے نکل کر آگے بڑھ جانا ایک فضل و فضیلت ہے۔ یہ سچ ہے کہ پرانی کھال اتارنے کا یہ عمل تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اس درد کے بعد جو زندگی ملتی ہے وہ حد درجہ اصلی، سچی اور پرسکون اور آزاد ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کہنے کا کہ ایک زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے ہم ایک ماسک لگاتے ہیں، ایک دوڑ میں شامل ہوتے ہیں، ایک اپنا جو بیسک میری جو سوچ ہے، میری جو فطرت ہے اس سے ہٹ کر کے ہم کام کرتے ہیں۔ تو ایک لمحے، ایک لمٹ تک وہ ٹھیک ہے، جب ہم نے حاصل کر لیا، وہ اچیو کر لیا، وہ مقام تک پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد پھر واپس اپنے فطرت پر لوٹنا ضروری ہے۔ تو پھر ہم کو سچی خوشی حاصل ہوگی، سچا اطمینان ہوگا، اور ہم پھر خوشی زندگی گزار سکیں گے۔